بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی کہ عوام اپنی ضروریات کے لیے اگر عاملین کے پاس جاتی ہے تو کون سی ایسی صفات ہیں جن صفات کے حامل ہونا اس عامل کے لیے ضروری ہے جس کے پاس آپ اپنے مسائل کو لے کر کے جا رہے ہیں، اور وہ کون سی صفات ایسی ہیں کہ جو کسی عامل نہ ہونے کے اوپر دلالت کرتی ہیں اور ایسے لوگوں کے پاس جانے سے احتراز کرنا چاہیے۔ من مجن ان میں ہم نے ایک بات یہ بیان کی تھی کہ اس عامل کا جس کے پاس عوام مراجعت کرتے ہیں یا جا رہے ہیں اس کا عالم ہونا ضروری ہے۔ اگر انسان عالم ہوگا تو وہ سب سے پہلے اس بات کو دیکھے گا کہ جو مسئلہ اس کے سامنے لایا جا رہا ہے ازرو شرع اس مسئلے کے اندر ہاتھ ڈالنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ وہ جائز اور ناجائز کو دیکھنے کے بعد اس کام کو کرنے کا فیصلہ کرے گا کہ یہ کیا جانا چاہیے یا نہیں کیا جانا چاہیے، اور وہ اگر کام ناجائز ہوگا تو جو شخص سائل بن کر آیا ہے اس کی بھی وہ کیا کرے گا، رہنمائی کرے گا اور اس کو بتلائے گا کہ آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، آپ اس مسئلے کے پیچھے نہ پڑیں، یا اس مسئلے کو اس طریقے سے جیسے آپ حل کرنا چاہتے ہیں یہ اس کا حل نہیں ہے، اور اس کو کسی بہتر طریقے سے اگر وہ مسئلے کو حل کر سکتا ہوگا تو کرے گا، اور اگر حل کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو اس سے نہ صرف معذرت کرے گا بلکہ اس کے رہنمائی بھی کرے گا کہ یہ مسئلہ جائز نہیں ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جس وقت وہ شخص عالم ہو، اور نہ صرف یہ کہ عالم ہو بلکہ علم کے اندر اس کو ایک رسوخ بھی حاصل ہو، کامل ملکہ بھی حاصل ہو کہ مسئلہ اس کے سامنے آتے کے ساتھ ہی اس کو سمجھ میں آ جائے یہ مسئلہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ویسے ڈگری ہولڈر تو بہت سارے عالم گھوم رہے ہیں، اور جو بڑے بڑے اداروں سے جو ہے وہ ڈگریاں لے کر کے صاحب التحصیل ہو گئے ہیں، لیکن انہیں علم کے اندر رسوخ نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ بیچارے عالم بھی ہوتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلتا جس مسئلے کے اندر ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں یہ مسئلے کے اندر ہاتھ ڈالنا ہمارا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی سے متعلق ایک واقعہ ذہن میں آیا تو وہ گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کسی خاندان میں کوئی صاحب تھے کہ جو صاحب اولاد تھے، اور ماشاءاللہ اولاد بھی ان کی جوان تھی، اور اس کے بعد انہیں کیا سوجی کہ انہوں نے ایک نئی شادی کرنے کا فیصلہ کیا، اور نہ صرف فیصلہ کیا بلکہ دوسری شادی بھی کر لی، نکاح دوسرا انہوں نے کر لیا۔ اب وہ چیز جس وقت ایک عامل کے سامنے آئی جو کہ ایک بہت نامور ادارے سے فارغ التحصیل بھی ہیں، از خود انہوں نے کیا یا ان سے ریکویسٹ کی گئی یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ بھئی جس وقت یہ چیز ان کے سامنے آئی تو وہ کیا کر رہے ہیں حضرت کہ بھئی ایسا عمل کر کے دے رہے ہیں پہلے والی اہلیہ کو کہ یہ دوسری والی اہلیہ کو چھوڑ دے، طلاق دے۔ اب از روح شرع یہ عمل کرنا قطعاً حرام اور ناجائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دوسری جگہ پہ بھی نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد وہ میاں بیوی کا رشتے کو قائم کر چکے ہیں۔ میاں بیوی بننے کے بعد کسی بھی طریقے سے کسی کی فرمائش پر، کسی کی خواہش پر آپ اس رشتے کو سبوتاز کرنے کے در پہ اگر ہیں تو آپ ایسا سمجھ لیں کہ شیطانی فعل کو سر انجام دے رہے ہیں، کیونکہ ایک رشتہ جو کہ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قائم ہو چکا ہو، جہاں پہ نکاح ہوا ہو، ایجاب اور قبول ہوا ہو، وہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، اور اس رشتے کو خراب کرنے والوں کی تو مذمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی بیان فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں نہیں آتا کہ وہ ان کے پاس آتے تھے ایسے علوم کو سیکھنے کے لیے جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان میں تفریق ہو، یعنی کوئی اچھی چیز نہیں، بری کام کے لیے، تو یہ بھی اسی قبیل میں سے بن گئے ہیں کہنے کو یہ عالم صاحب، لیکن کر کے دے رہے ہیں ان کو ایسا کام کہ جس کی وجہ سے کیا ہو جائے کہ ان کے اندر جدائی پیدا ہو جائے۔ یہ عمل از روح شرع حرام ہے۔ اب اگر وہ شخص علم کے اوپر اسے کمال ہوتا اور کامل علم ہوتا اور وہ صاحب بصیرت ہوتا تو وہ کبھی بھی اس قسم کا قدم نہ اٹھاتا، چاہے جائے کہ اپنے طور پہ کسی کے کہنے کے اوپر بھی یہ کام نہ کرتا، لیکن وہ حضرت اس کام کے اندر مبتلا ہوئے اپنی اہلیہ کے کہنے کی وجہ سے یا کس کے کہنے کی وجہ سے، لیکن ہیں وہ بڑے معتبر عالم، بڑے ادارے سے وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ فارغ التحصیل ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
محض فارغ التحصیل ہو دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ فارغ التحصیل بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو علم کے اوپر کامل عبور بھی حاصل ہو، کامل ملکہ بھی حاصل ہو، اور کسی مسئلے کے سامنے آتے کے ساتھ ہی اس کے جواز اور عدم جواز تمام صورتیں اس کے سامنے آ جائیں اور اس کو پتہ چل جائے یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالم ہو اور اس کے بعد اس کو علم کے اوپر رسوخ بھی حاصل ہو۔ اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بزرگوں کا صحبت یافتہ بھی ہو۔ بزرگوں کا صحبت یافتہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پائمال نہ کرے اور اس کا خیال رکھے۔ یہ چیز بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہے کہ انسان جو ہے جائز کہاں تک عمل ہے، کہاں تک آگے بڑھنا میرے کو جائز ہے، کہاں پہ رک جانا ہے، یہ چیزیں ان چیزوں کا انسان عام طور پہ خیال نہیں کرتا۔ پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اللہ کے حدود کو سمجھنے کے بعد بھی اس کے اوپر وہ کیا کرتا ہے، قائم نہیں رہتا، تو ایسے لوگوں کا علماء سوء سے تعبیر کرتے ہیں کہ جو اپنے دنیاوی اغراض اور مقاصد کے لیے کیا کر رہے ہیں، کسی بھی جائز اور ناجائز عمل کو، جیسا میں نے ابھی واقعہ بیان کیا۔ اب یہ اتنی موٹی سی مثال ہے جو میں نے کہا کہ بھئی نکاح منعقد ہونے کے بعد اس کو خراب کرنے کے لیے عمل جو کیے جا رہے ہیں، یہ تو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ ناجائز عمل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حضرت کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے دنیا کے اغراض و مقاصد ہیں، یا تو کچھ ان کو مال بٹورنا ہوگا، یا یہ کہ اپنا نام کروانا ہوگا، میرے ہاتھ سے یہ کام ہو جائے، واہ دیکھو میری کیسی بابا ہوگی خاندان کے اندر، کہ دیکھو ایک آدمی نے ایک کام کیا تھا اور میں نے جو ہے اس کی پہلے والی اہلیہ کے کہنے کے اوپر جناب اس کا گھر خراب کر دیا۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جس وقت انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہوتی، اور تقوی اور پرہیزگاری تب ہوتی ہے جس وقت انسان بزرگوں کی صحبت یافتہ ہوتا ہے، پھر وہ ان چیزوں سے بچتا ہے۔ تیسری چیز اس کے ساتھ ایک اور ہے کہ وہ شخص صاحب علم ہونے کے بعد، صاحب تقوی ہونے کے بعد اس کے اندر ایک صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس میں تواضع، عاجزی اور انکساری ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ وہ عالم جو ہے متقی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کیا ہو، عاجزی، تواضع، انکساری کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے جو کمالات ہیں اس کو برملا خود جو ہے وہ اشتہار کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، میں نے جی فلاں جگہ پہ ایسے کیا، میں نے فلاں جگہ پہ ایسے کیا، میں نے فلاں جگہ پہ ایسے کیا۔ یہ دنیا کا بھی ایک اصول ہے، دنیا بھی ان باتوں کو سمجھتی ہے کہ جو لوگ کام کے نہیں ہوتے نا، وہ خالی شور شرابہ کر کے لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ لوگ بھی کیا کرتے ہیں، اپنے جھوٹے سچے واقعات بیان کر کے وہ ایک جگہ پہ ایسا تھا، وہ فلاں چیز کا مریض تھا اور فلانا میرے پاس آیا، میں نے یہ کیا وہ کیا، فلانا کیا دمکانا کیا۔ خود تو جو کرتے ہیں اپنی فیملی کو اس کام کے اوپر لگوایا ہوتا ہے، وہ گھروں کے اندر جا کے مریض ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ جا کے بیماریاں تلاش کرتے ہیں، اچھا فلاں تمہارے کو ہے مسئلہ، آپ ان سے دم کروا لیں، 1.5 گھنٹے کا دم ہو جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی آپ۔ تو یہ تمام، وہ فلاں جگہ پہ بھی ایسا مسئلہ تھا، اس کا انہوں نے کیا۔ تو یہ چیز ہے کہ ڈنڈورا پیٹنا اور اپنے لیے گراہک تلاش کرنا، اپنے لیے مریض تلاش کرنا، اور اپنے جھوٹے سچے واقعات اپنی زبان سے، اپنی فیملی کی زبان سے لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو ذہنی طور پہ آمادہ کرنا اپنی طرف مراجعت کرنے کے لیے، ان صفات سے بالکل خالی ہو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور عمومی بات بھی ہے، دنیا بھی اس چیز کو سمجھتی ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے زبان سے اپنے ہوئے ہوئے کاموں کو بطور تشہیر کے بیان نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ بطور تشہیر کے کسی کام کو بیان کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ یہ انہی لوگوں کا وتیرہ ہے جو لوگ اپنے کاموں کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، وہ پھر کیا کرتے ہیں، لوگوں کا مائنڈ سیٹ اپ بنانے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، یہ سچے جھوٹے واقعات اپنے بنا کر کے گڑ کے لوگوں کو سناتے ہیں۔ فلاں جگہ پہ ایسا تھا، اس کو میں نے ایسا کر دیا، فلاں جگہ پہ ایسا تھا، اس کو میں نے ایسا کر دیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، اور ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، فلانا ہو گیا۔ یہ باتیں کرنے کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب آپ عمل سے کورے ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا عوام کو چاہیے جب کسی عامل کی طرف مراجعت کریں تو اس کے لیے دیکھ لیں، کوشش کر لیں کہ وہ کثر نفسی کا حامل ہو، ایسا نہیں ہو کہ ہر وقت اپنی تعریفیں اپنے منہ سے کرنے والا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے سابقہ ایک نشست کے اندر کہا تھا کہ جس عامل کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پہ جادو اور جنات کی تعین نہ کرنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جسمانی عارضے ہیں جن کے اسباب ظاہری دنیا کے اندر بھی نظر آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں جادو ہے، جنات ہے، جادو ہے اور جنات ہے۔
تو میں نے کہا تھا کہ اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں، یا تو وہ لوگوں کو ٹھگنے کے لیے ایسے کہتا ہے، ہر کسی کو جادو اور جنات سے ڈرا کر کے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، مال لوٹنا چاہتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان کی تھی کہ وہ خود جادو اور جنات کو لے کر کے نفسیاتی مریض ہو چکا ہے، شیزوفرینیا کا مریض ہو چکا ہے۔ تو جادو اور جنات کو لے کر جو شیزوفرینیا کے مریض ہو جاتے ہیں، شیزوفرینیا کا مطلب میں نے اس نشست کے اندر اچھے خاصے طریقے سے میں نے بیان کیا تھا، اور یہاں پر اس بات کو دوبارہ تجدید کرنے کی ضرورت پیش اس لیے آ رہی ہے کہ کسی صاحب نے ایک سوال بھیجا تھا کہ ہمارے یہاں بھی ایک کامل تو ہے کہ ہر جگہ پہ جادو اور جنات کی تعین کرتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تو صاحب عقل ہے، وہ تو جناب اپنے روزمرہ کے امور کو صحیح معنوں میں سر انجام دیتا ہے، موٹر سائیکل بھی چلاتا ہے، اور وہ ٹائم کی شناخت بھی ہے، اس کو ہر کسی کی شناخت بھی ہے، پہچان بھی ہے، پاگل تھوڑی ہے وہ۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایسے لوگ پاگل ہوتے ہیں، ہم نے کہا شیزوفرینیا کا مرض، شیزوفرینیا یہ ہے کہ دل و دماغ کے اندر ایک بات رچ اور بس جاتی ہے، پھر ان کو ہر جگہ پہ وہی چیز نظر آتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ان کا کیا ہوتا ہے کہ دل اور دماغ کے اندر جادو اور جنات ایسے رچ بس جاتے ہیں کہ ان کو ہر جگہ پہ جادو اور جنات نظر آتے ہیں۔ پاگل پن بالکل ایک الگ چیز ہے، اس میں تو انسان ہی ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات کو بھی نہیں سمجھ پاتا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے ضروریات تو اس کو پتہ چلتی ہیں، لیکن دل و دماغ کے اندر اس کی ایک چیز بسی بھی ہوتی ہے، جہاں دیکھتے ہیں اس کو جادو نظر آتا ہے، جہاں دیکھتے ہیں جنات نظر آتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل الگ سا ایک عارضہ ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اسباب ہیں اس کو ہر جگہ پہ بیان کر دیں کہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی ہو چکا ہوتا ہے، یا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہر وقت یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں پاگل پن میرا مقصد ہرگز نہیں تھا، بلکہ نفسیاتی پن کہا تھا، اور نفسیاتی آدمی خود تھوڑی کہتا ہے کہ یار میں نفسیاتی ہوں۔ تو لہٰذا ان لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں کے اندر فرق کرنا سیکھیں۔ پاگل پن ایک الگ چیز ہے، اور نفسیاتی عارضہ کا شکار ہو جانا ایک الگ چیز ہے۔ پاگل پن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضروریات سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اور نفسیاتی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لے کر کے جو اس کے دل و دماغ میں رچ بس جاتی ہے وہ وہمی ہو جاتا ہے۔ تو دونوں کے اندر فرق کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اس کے بعد پھر یہ بات کہنے کی گنجائش نہیں رہتی کہ یار فلاں بندہ جو ہے وہ تو صاحب عقل بھی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ ہر جگہ پہ ان چیزوں کی تعین کر رہا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس کے حوالے سے بات کہ کن صفات کا حامل ہونا چاہیے جس کے پاس آپ جانے والے ہیں اپنے مسائل کو لے کر کے، اور کن صفات سے اس کا بچنا ضروری ہے، یعنی کون سی صفات ایسی ہے جو شخص کے اندر نہیں ہونی چاہیے جس کے پاس آپ اپنے مسائل کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد مزید میں عرض کر دوں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو لوگ کہ آپ کو خود اپنے مسائل کے حل کے لیے پڑھائی تجویز کریں، جو آپ کا علاج اپنے تعویذوں کے اوپر، اپنے دم کے اوپر، اپنے جھاڑ پھونک کے اوپر موقوف نہ رکھیں، بلکہ آپ کو عمل بتائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت نے حوصلہ افزائی کی ہے خود عمل کرنے والوں کی۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی نہیں آپ عاملوں کے پاس جائیں، عمل آپ کے لیے کوئی اور کرے گا اور نتیجہ آپ کے اوپر مرتب ہوگا، بلکہ دیکھ لیں جہاں پر بھی کوئی ضرورت پیش آئی ہے تو شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے تو یہ پڑھیں، یہ مسئلہ آتا ہے یہ پڑھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو جس وقت اللہ رب العالمین کے پیغام کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، اور ان کی قوم جو ہے وہ پہلو تہی کرتے رہی، آخر میں جس وقت نوح علیہ السلام ان سے مایوس ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے تو کیا فرمایا؟ نوح علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنی قوم کو بہت سمجھا دیا، بہت تھک گیا ہوں اب کو سمجھا کے، میں نے قلت استغفروا ربکم، میں نے ان سے کہا اپنے رب سے مغفرت طلب کرو۔ نوح پیغمبر یہ نہیں کہتا میں تمہارے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، نہیں، پیغمبر نے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے تم مغفرت کرو۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا آسمان سے موسلا دار بارش تمہارے اوپر برسے گی۔ ویمددکم باموال وبنین، مال اور آل اولاد کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے کو مضبوط کر دیں گے استغفار کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے نا کہ اگر کسی کو رزق کی تنگی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اس کی اولاد نہیں ہو رہی تو اس کو وظیفہ دیتے ہیں بزرگان دے استغفار کرو، یہیں سے لیا گیا وہ وظیفہ۔ دیکھو نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تعویذ لکھ کر کے دیتا ہوں اس کو لٹکا دینا، نہیں تم چلے جاؤ میں تمہارے لیے وظیفہ کر دوں گا تو تمہارے کو ملے گا، نہیں، فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب سے تم مغفرت طلب کرو تو وہ تمہارے کو کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا، وہ غفار ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔
تو یہی ترتیب ہے کہ جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں وہ آپ کے عمل کی حوصلہ افزائی کرے، ایسے عامل کے پاس ہرگز نہ بھٹکیں جو آپ کو اپنا محتاج بنا کے رکھنا چاہے، نہیں یہ ہماری تو پڑھائی کا اشر ہوتا ہے، ہم یہ پڑھتے ہیں اتنا اتنا تبھی تو ہم محفوظ رہتے ہیں، نہیں تو جھامپر لگاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، سارا فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عمل کے اوپر خود نہ آئیں، آپ از خود عمل کریں، کسی قسم کے عمل کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جادو اور جنات سے بچنے کے لیے اگر کوئی آپ عمل کرتے ہیں، آپ کو کسی قسم کے چلہ کشیوں کی ضرورت نہیں، جو حدیث کے اندر موجود ہے۔ کوئی بھی بڑے سے بڑا عامل بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے عمل عطا کرنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھی یہ کرو ہوتا ہے، یہ عامل کون ہے جو کہتا ہے کہ نہیں آپ خود کرو گے آپ کو نقصان ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو اپنے محتاج بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ دھوکے باز ہیں، ان دھوکے بازوں سے بچیں جو آپ کو اپنا محتاج بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کی طرف جائیں جو لوگ آپ کے پڑھائی کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کی طرف جائیں جو آپ کے اپنے اعمال کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کی طرف جائیں جو آپ کو آپ کے نکلنے کا حل بتاتے ہیں آپ کے مسائل سے، کہ آپ اس راستے کے اوپر چڑھیں، آپ یہ وظیفہ کریں، آپ یہ پڑھائی کریں، آپ ایسا کر لیجئے، یہ راستے سے نکلنے کے۔ ان لوگوں کے پاس آپ جا کر کے بیٹھیں، ان کے ساتھ اپنے مسائل ڈسکس کریں۔ ان لوگوں کے پاس نہ جائیں جو کاغذ اٹھائیں اور لکھ کر کے دے یہ لو لے جاؤ، یہ گلے کے اندر ڈال دو، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ جا کر زنا بھی کرو، بدکاریاں بھی کرو اور اس کی توہین کرو، اہانت کرتے رہو۔ یا یہ کہ جس کے پاس جا رہے ہیں علاج معالجے کے لیے وہ آپ سے یہ بھی سوال نہ کرے نماز روزے کی پابندی کرتے ہو نہیں کرتے، صرف اٹھا کر کے آپ کو 1.5 گھنٹے کا وہ دم کر دے اور صرف آپ کو یہ کہہ دے نہیں نہیں اپنے طور پہ کچھ بھی نہیں کرنا، ہم کریں گے تو ہوگا وگرنہ نہیں ہوگا۔ یہ جو اثر پڑھائی کے اندر نظر آتا ہے ہماری ریاضت کی وجہ سے آتا ہے، ہماری چلہ کشی کی وجہ سے آتا ہے، یہ سب بکواس بات ہے، یہ سب عبث بات ہے۔ آپ خود کریں گے، آپ اپنی ضرورت کو اللہ کے سامنے آسان طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ آپ اپنی ضرورت کو جس طریقے سے رکھ سکتے ہیں کوئی عامل ویسا نہیں رکھ سکتا جتنا آپ کو آپ کی ضرورت کا ادراک ہے، علم ہے۔ کوئی اور نہ اس کی آپ کی ضرورت کو سمجھ سکتا ہے، نہ آپ کی ضرورت کا اتنا ادراک رکھ سکتا ہے جتنا آپ خود رکھ سکتے ہیں۔ تو جو خشوع و خضوع آپ کے عمل کے اندر ہوگا وہ جس سے 10 روپے لے کر آپ کے لیے عمل کرتے ہیں اس کے اندر ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ تو اس بات کی بھی آپ خاص طور پر رعایت رکھیں، ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیں جو یہ کہیں کہ یہ ہمارے ہی دم کے ساتھ ہو سکتا ہے، آپ کے کرنے سے نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو آپ کو عمل تجویز کریں، آپ یہ کام کریں، آپ یہ پڑھائی کریں، آپ نماز روزے کی پابندی کریں، آپ گناہوں سے بچیں، آپ چغل خوری سے بچیں، آپ غیبت سے بچیں، بدگوئی سے بچیں، بد نظری سے بچیں، بد سمعی سے بچیں، آپ کی رہنمائی بھی کریں، آپ کو شریعت کی طرف بھی لے کر کے آئے اور آپ کو اعمال بھی دے کہ آپ یہ عمل تجویز کر دے کہ آپ یہ عمل کریں گے، ان اعمال کے ساتھ کریں گے، اسی کے اندر تاثیر ہوگی۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی خالی ہم کر رہے ہیں اور ہمارے کرنے کی وجہ سے ہو جائے گا، آپ کریں گے تو نہیں ہوگا، تو سمجھ لیں آپ ایک فراڈی کے ہتھے چڑھ چکے ہیں۔ اس لیے کہ یہ شخص آپ کو خود کفیل نہیں بنانا چاہتا، یہ چاہتا ہے کہ بھئی یہ ان کا آمد و رفت میرے پاس لگے رہیں، میرے پاس آتے رہیں، ہر ضرورت کے لیے، ہر چیز کے لیے میرے پاس آئیں اور میں ان کو بیٹھ کر کے 2 گھنٹے دم کرتا رہوں اور یہ سمجھے کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس پہ تو 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، اس پہ تو 3 گھنٹے لگتے ہیں، اور یہ تو ایک عامل کر سکتا ہے اور یہ تو اس کی ریاضت کا اثر ہے، ہمارے کرنے سے ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ تمام باتیں عبث ہیں، یہ تمام باتیں فضول ہیں۔ ریاضت کا اثر کسی قسم کے چلوں کا اثر ان دموں کے اندر نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ان دموں کے اندر ہوتا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تلقین نہ کرتے کہ بھئی آپ آیت الکرسی اس طریقے سے پڑھ لیا کریں۔ آپ علیہ السلام کبھی بھی ایسے، ادھر عوام کا حال بھی یہی ہے کہ وہ بھی بدبخت ہے، جو ان کو آسان عمل بتایا جائے اس چیز کی طرف وہ نہیں آتے، لیکن جو ان کو مشکل کر کر کے بتا دیتا ہے نا اس کی طرف جاتے ہیں۔ جو 2.5 گھنٹے مریض کو لٹا کر کے رکھتے ہیں اس کے اوپر چف چف کرتا رہتا ہے، 2.5 گھنٹے بیٹھ کے وہاں پہ سارے ہلاتا رہتا ہے، پتہ نہیں پڑتا بھی ہے، بددعائیں دیتا ہے کہ بدبخت کی وجہ سے میں پھنسا ہوا ہوں، ایک جگہ پہ اور بھی جانا ہے، وہاں پر جا کر کے میرے کو وہاں سے بھی مال اٹھتا ہے۔ یہ تو مال اٹھنے کی فیکٹریاں بنائی ہوئی ہیں انہوں نے۔ یہ آپ کے مسائل جو ہے یہ ان کے مال اینٹھنے کے ذریعے بنے ہوئے ہیں، اور یہ اپنی آپ کے ذریعے سے مال بھی کماتے ہیں، اپنی تشہیر بھی کرتے ہیں اور آپ سے اپنے ناز و نخرے بھی اٹھواتے ہیں۔ جو اصل لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ آپ کی رہنمائی کریں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ یہ عمل کرنے کا ہے، آپ یہ عمل کریں، ٹھیک ہے؟ اگر ضرورت ہے تعویذ کی، تعویذ بھی وہ آپ کو دے، اگر ضرورت ہے آپ کو اوپر دم کرنے کی، آپ زیادہ متاثر ہیں وقتی طور پہ، وہ دم بھی کر دے، اور پھر اس کے بعد آپ کی رہنمائی کر دے کہ آپ جا کر کے یہ عمل کریں، کنٹینیو رکھیں۔
بجائے اس کے کہ وہ آپ کو عمل سے بالکل روک دے، نہیں نہیں جی آپ کچھ نہیں کرنا، یہ پلٹ کے مار بھی دیتے ہیں، یہ پلٹ کے جنات جو ہے وہ لگا بھی دیتے ہیں۔ یہ صرف ان کا ڈرامہ ہے، یہ خالی یہ دھمکاتے ہیں تاکہ عوام جو ہے اپنے آپ کو ان سے مستغنی نہ سمجھے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی کہ ایک عامل جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کے اندر ایک صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے عمل کی حوصلہ شکنی نہ کرے، بلکہ حوصلہ افزائی کرے کہ بھئی آپ یہ عمل از خود کرنے کی کوشش کریں۔ تو میں ابھی تک کی نشستوں کے اندر جو چیزیں بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ بھئی جس عامل کے پاس آپ جاتے ہیں سب سے پہلے اس کا عالم ہونا ضروری ہے، پھر علم کے اندر اس کا رسوخ بھی ضروری ہے، پھر اس کا متقی ہونا بھی ضروری ہے، اور پھر اس میں کسر نفسی کا ہونا بھی ضروری ہے۔ یہ صفات ہیں، اور فن عملیات کے اندر اسے کامل دسترس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب یہ 5 صفات کسی آدمی کے اندر ہوں گی، اس کے پاس آپ جائیں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گا، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آپ سے مال نہیں اٹھے گا، انشاءاللہ امید یہ ہے کہ وہ آپ کو غلط علاج تجویز نہیں کرے گا، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ مرض کی تشخیص بھی غلط نہیں کرے گا۔ اگر اس کے کرنے کا مسئلہ ہے تو اس میں ہاتھ ڈالے گا، اگر کرنے کا نہیں ہے تو وہ آپ کے رہنمائی کر دے گا کہ بھئی اس میں آپ کو ڈاکٹر کی طرف مراجعت کرنے کی ضرورت ہے، آپ ادھر چلے جائیں، یہ ہمارے مقصد کا کام نہیں ہے، ہمارے دسترس سے باہر ہے، آپ کو جسمانی علاج کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، دم درود کرتے ہیں، جسمانی عوارض کے لیے بھی کیا جاتا ہے، لیکن وہ آپ کی رہنمائی کرے گا صحیح لوگوں کی طرف کہ بھئی آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، اس کا کامل علاج وہاں پہ بھی کر لیں، ٹھیک ہے، اللہ کے کلام میں شفا ہے، ہم آپ کو دم کر دیتے ہیں، دم بھی کر دے گا۔ لیکن اگر یہ صفات کا عامل نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، ہر جگہ پہ جادو اور جنات کی تعین کرے گا، اور پھر آپ کے خاندان کے اندر اختلاف و انتشار بھی پیدا کرے گا، غلط لوگوں کی طرف وہ کیا کرے گا، اشارے کرے گا۔ ان کے اشارہ کرنا بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا، جس سے ہر کسی کا ایک فرضی اور خیالی دشمن ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں فلاں ایسا تو نہیں ہے، ہاں بس بالکل وہی تو ہے آدمی کرنے والا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ خاندان کے اندر اختلاف اور انتشار بھی پیدا ہوگا، اس کے بعد پھر غیبت بھی ہوگی، اس کے بعد بدگمانی بھی ہوگی، اس کے بعد پھر آپ کسی کے پیچھے لگیں گے بھی، اس کی ٹو کے اندر بھی لگیں گے، اور یہ سب کا ذمہ دار یہ بدبخت گناہگار یہ جھوٹا 2 نمبر جو ہے عامل کہلائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ اب میں نے گزشتہ ایک نشست کے اندر کہا تھا کہ جو لوگوں کی تعین کرتے ہیں غلط کہ بھئی یہ فلانا جو ہے وہ اس نے جادو کیا ہے، اس کے اوپر کسی صاحب نے کسی ایک عامل کا حوالہ دے کر کے اعتراض کیا تھا کہ وہ عامل کہتے ہیں یہ تو ہم کپڑوں کے ساتھ ایسے چیک کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم اس میں ثبوت کہاں سے دیں؟ تو میں نے بات ہی تو یہ کہی تھی، اور آج بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ جو چیز آپ ثابت نہیں کر سکتے وہ چیز آپ آگے بیان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے اوپر نتیجہ بھی مرتب نہیں ہو سکتا۔ میں نے تو اتنا واضح طور پہ وہاں پہ بیان کیا تھا کہ حضرت شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے احکام عملیات میں کہ چور کی جو شناخت کی جاتی ہے عملیات کے اندر، اس بنیاد کے اوپر کسی کو چور کہنا جائز نہیں ہے، چور کہنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ عملیات سے چیک کرنا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، جب ثبوت نہیں ہے تو دنیا کے احکامات اس کے اوپر لاگو نہیں کیے جا سکتے۔ تو جب چور کو چور نہیں کہا جا سکتا جس کا پتہ عملیات سے پتہ چلا ہو، تو جس شخص کو عامل اپنے ذام کے اندر جادوگر سمجھ رہا ہے، جادو کروانے والا سمجھ رہا ہے، اس کی تعین کرنا کیسے جائز ہے؟ جبکہ یہ تو چوری سے بھی بڑا جرم ہے، جادو کروانا یہ تو چوری سے بھی، بلکہ یہ تو کفر کا مترادف ہے۔ تو ایک انسان کے کافر ہونے کا وہ بھی ایک ظنی چیز کے اوپر، ان کا علم کون سا یقینی ہے؟ ظنی علم ہے۔ تو ظنیات کے اوپر یقینی حکم لگا کر کے معاشرے کے اندر فساد اور انتشار پیدا کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھی ہم تو اس کو ثابت کیا کریں، یہ تو ہمارے کو پتہ چلتا ہے۔ تو جو علم آپ دوسرے کو ثابت نہیں کر سکتے اس کے اوپر احکامات جاری ہوتے نہیں۔ اگر یہ عالم بھی ہے تو اس سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اگر آپ ایک چیز کو ثابت نہیں کر سکتے تو اس کا حکم آپ لگا سکتے ہیں کسی کے اوپر؟ ہرگز نہیں لگا سکتے، اسی کو الزام محض کہا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر کوئی تہمت لگا دے اور اس سے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہو، اب وہ زنا کی تہمت لگا رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اب اس کا اعتبار نہیں ہے۔ شریعت جو ہے وہ اعتبار کرتی ہے کس چیز کا؟ وہ اس کے اوپر گواہ پیش کرے، گواہ مانگے جاتے ہیں، یہ نہیں کہا جاتا تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ بھی ہمارے کو پتہ چلتا ہے، ہم ایسے کر کے ناپ رہے ہیں؟ اب ان کے ناپنے کا بھی کیا اعتبار ہے؟ اپنا انگلیاں ہے، اپنا اس کی بالش ہے، کبھی پھیلا دے کبھی کم کر دے، یہ کون سی پیمائش کر رہے ہو بھی؟ کس طریقے سے ناپ رہے ہو، کس طریقے سے چیک کر رہے ہو؟
ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ یہ کپڑے کے بڑا چھوٹا ہونے کا پتہ چلتا ہے، لیکن تمہارے ہاتھ سے نہیں، آپ رکھو نا اسکیل، وہاں پہ لگاؤ نشان، پھر دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑا کرتے ہو تمہاری پڑھائی سے اور کتنا چھوٹا ہوتا ہے، کیسے تم چیک کرنے والے ہو؟ بالش تو تمہاری اختیاری چیز ہے، جب چاہو گے اس کو کھول دو گے، جب چاہو چھوٹا کر دو، تو اس کا کیا اعتبار ہے؟ اور کہتے ہیں جی ہمارے کو پتہ چلتا ہے، تمہارے پتہ چلنے کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا ہوا نا، یہی تو مسئلہ ہے، یہی چیز تو میں نے وہاں پہ بیان کی ہوئی تھی کہ آپ کے جو صاحب عمل ہے، آپ کے جو عملیات کرنے والے ہیں، یہ جس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، اس چیز کے دعوے کا اعتبار شریعت نے نہیں کیا ہوا ہے۔ شریعت کہتی ہے اگر کوئی کسی کے اوپر الزام رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ثبوت پیش کرے، یہ ثبوت کے طور پہ کوئی چیز نہیں پیش کر سکتے، اور دعویٰ یہ ڈھٹائی سے کرتے ہیں کہ جی یہ تو جادو ہے اور جنات ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کی یہ بات کیا نہیں فضول ہے کہ بھئی اس کو ہم ثابت نہیں کر سکتے، نہیں ثابت کر سکتے تو بھئی دعویٰ نہیں رکھو نا، کیوں دعویٰ رکھ رہے ہو؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے یہ جو اعتراض اٹھا رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر کہ بھئی یہ چیز ثابت نہیں ہو سکتی، یہ تو ہمیں پتہ چلتا ہے، تو تمہارا پتہ ہونا یہ حجت نہیں ہے، تمہارا پتہ ہونا یہ دلیل نہیں ہے بن سکتا کسی کے اوپر الزام لگانے کے لیے۔ تو اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہو تو اب عوام کو لازم ہے کہ وہ ایسے ڈھونگی لوگوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھیں، اور ان لوگوں کے پاس جائیں جن کے اندر یہ صفات ہوں جو کہ ایک عالم کے اندر، ایک عامل کے اندر ہونا ضروری ہے، جو میں بار بار بیان کر چکا ہوں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ان باتوں کو اس نہج کے اوپر سمجھنے کی اور دوسروں کو سمجھانے کی، اور اس کے بعد ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔